ایک قبیلہ وہ بہت زیادہ بکریاں رکھتے تھے، فرمایا بنو کلب قبیلے کی جتنی بکریاں ہیں نا ان کے جتنے بال ہیں، ہر بال کے بدلے اللہ میری امت کے لوگوں کی مغفرت فرمائے۔ تو آج رحمت اور برکت والی رات ہے، سارے ایک مجنونہ انداز کے اندر، جیسے ایک مجنون ہوتا ہے نا، وہ ایک شخص راستے میں نماز کہیں پڑھ رہا تھا تو مجنون اس کے سامنے سے گزرا، تو وہ اس نماز پڑھنے والے نے دیکھ لی لیکن مجنون نے اسے نہیں دیکھا تھا، تو اسے کہنے لگا میری عبادت میں تو نے خلل ڈال دیا۔ تو وہ کہنے لگا تو میں تو مجنون اپنے لیلا کا نام لے لے کے، تو اپنے رب کا نام لے کے مجنون نہیں بن سکا ہے۔ تو ہم مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھیں تو ہمیں یہ خبر نہ ہو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمیں کون دیکھ رہا ہے، ہم کس انداز میں پڑھ رہے ہیں، کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کوئی ہم پہ فتویٰ لگائے گا یا نہیں لگائے گا۔ اس سے بری ہو کے ہم حضور پہ سلام پڑھیں گے تو حضور ہم پہ کرم فرمائیں گے۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ حامیم یہ حروف مقطعات میں سے ہیں، یعنی کہ ان کا معنی اللہ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی بہتر جانتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل سے سوال کیا کہ جبریل تم قرآن کی وحی لے کے میرے پاس آتے ہو اور یہ حروف مقطعات یعنی کہتے ہیں، یہ 29 ہیں پورے قرآن پاک کے اندر، حامیم، تو یہ ان کا معنی تمہیں معلوم ہے؟ تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا کام ہے اللہ کی بارگاہ سے کلام لے کے اس کے محبوب کے قلب اطہر پہ نازل کر دینا، اور ان کا معنی اللہ اور اللہ کے رسول ہی جانتے ہیں، یعنی کہ یہ جو حروف ہیں یہ اللہ اور اللہ کے محبوب علیہ السلام کے درمیان راز کی باتیں ہیں، یا تو ان کا معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول جانتے ہیں، اس کے علاوہ عام کسی بندے کو ان کے معنی اور مفہوم کا علم نہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس روشن کتاب کی، انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا، انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام۔ سمین زیتشم قرآن پاک کے نزول کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اسے برکتوں والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ کس رات میں نازل فرمایا؟ برکتوں والی رات میں نازل فرمایا۔ اچھا، اس کا شان نزول یہ ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر کر رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا جسے اللہ رب العزت نے 1000 سال عمر عطا فرمائی، پھر اسے اللہ رب العزت نے 1000 بیٹے عطا فرمائے، اور وہ اتنا باذوق انسان تھا کہ دن کے وقت وہ روزہ رکھتا، اپنے بیٹوں کے ساتھ جا کے وہ جہاد فی سبیل اللہ کیا کرتا، اور رات کو آ کے وہ شب بیداری کرتا، تو 1000 سال کی اس نے عمر پائی، 1000 سال وہ اسی طرح اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ جب یہ صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے اس بندے کا ذکر حضور نے فرمایا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان بڑے رنجیدہ ہوئے، بڑے پریشان ہوئے، اور عرض کی یا رسول اللہ ان کی عمریں زیادہ تھی، کسی کی 1000 سال، کسی کی 500 سال، کسی کی 600 سال، تو یا رسول اللہ ہماری عمریں تو کم ہیں، ہمیں کوئی 40 سال کا، کوئی 50، بمشکل کوئی 100 سال تک پہنچتا ہے، تو یا رسول اللہ اتنی طویل انہوں نے عمریں پائی تو وہ نیکیوں میں ہم سے آگے گزر جائیں گے۔ تو جب صحابہ نے یہ سوال حضور کی بارگاہ میں کیا نا تو نبی پاک علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ اب علماء نے یہ خاموشی لکھی ہے، لوگ تو کہیں کلمہ پڑھنے کے باوجود یہ کہتے کہ حضور کو علم نہیں تھا، حضور کے پاس جواب نہیں تھا کہ حضور کیا جواب دیں، بلکہ اس میں حکمت یہ تھی کہ میرے غلاموں تم نے نیکیوں کے بارے میں سوال کیا ہے تو اس کا جواب میں تمہیں نہیں دوں گا، میرا رب تمہیں عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں تعویل کئی لوگ حضور کے علم کو کم کرنے کے لیے کرتے ہیں، لیکن کوئی عاشق ہوتا ہے تو عاشق تعویل ایسی کرتا ہے
کہ جس سے اس کے محبوب کے علم میں کمی نہ آئے بلکہ محبوب کی شانوں میں اضافہ ہو جائے۔ یہ علامہ ارشد علی رحمت قادری یہ انڈیا کے تھے، ان کا ایک دیوبندی کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، تو 3 دن تک مناظرہ جاری رہا علم غیب کے اوپر۔ یہ بھی علم غیب کے ہونے کی دلیل دے رہے تھے اور وہ جو دیوبندی عالم تھا وہ علم غیب نہ ہونے کی دلیل دے رہا تھا۔ اب 3 دن تک یہ مناظرہ چلتا رہا، تو تیسرے دن حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں کو 5-5 منٹ دیں گے، تو جس کی دلیل پختہ ہوئی تو لوگ فیصلہ کر کے اس کی جیت ہو جائے گی لوگوں کے فیصلے کے بعد اور دوسرا ہار جائے گا۔ اب 3 دن یہ بھی کتابیں کھولتے رہے اور وہ دوسرے علم غیب کا انکار کرنے والے بھی کتابیں کھولتے رہے۔ تیسرا دن جب وہ سٹیج لگا تو اس دیوبندی عالم کی پہلے باری آئی، تو اس نے کہا کہ دیکھو جی 3 دن سے میں نے بخاری بھی کھولی ہے، میں نے مشکات بھی کھولی ہے، میں نے ابو داؤد اور ماجہ بھی کھولی ہیں، ساری حدیث کی کتابیں ہم نے کنگول کے دیکھ لی ہیں کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ تو اس نے 5 منٹوں کے اندر اتنی دلیلیں دی کہ حضور کے پاس علم غیب نہیں ہے۔ وہ اس نے بہت ساری دلیلیں دی، لیکن جب علامہ ارشد القادری علیہ رحمہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کی باری آئی تو فرمانے لگے لوگوں آپ نے ان کی تقریر بھی سن لی، 3 دن سے یہ بھی کتابیں پڑھتے رہے، یہ کتابوں کے صفحے یہ بھی کنگولتے رہے، میں بھی اسی طرح اسی کام میں لگا رہا ہوں، یہ حضور کے علم کو کم کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرتے رہے، لیکن ارشد قادری جو ہے وہ حضور کے علم غیب کو بلند کرنے کے لیے، حضور کی شانوں کو بلند کرنے کے لیے کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا ہے۔ بتاؤ اگر حضور کے پاس علم غیب نہیں ہوگا تو حضور کی شان زیادہ ہوگی یا کم ہوگی؟ تو لوگ کہنے لگے کہ اگر علم غیب نہیں ہوگا تو شان کم ہوگی۔ فرمانے لگے کہ میں 3 دن سے یہ دلیلیں ڈھونڈتا رہا ہوں کہ کہیں سے کوئی ایسی دلیل میرے ہاتھ لگے جس سے حضور کا علم غیب ثابت ہو اور میرے مصطفیٰ جان رحمت کی شانوں میں اللہ اضافہ فرمائے۔ تو جب لوگوں کے پاس سامنے یہ دلیل گئی علامہ ارشد القادری صاحب کی، تو لوگ کہنے لگے کہ علامہ ارشد القادری صاحب جس عقیدے اور جس راستے اور جس منہج کے اوپر آپ کھڑے ہو، اللہ کی عزت کی قسم وہی راستہ تو حق والا راستہ ہے۔ تو سمین عزیزتشم، کئی لوگ کہتے کہ جب صحابہ نے یہ سوال کیا تو حضور خاموش ہوئے، تو خاموشی کی یہ وجہ تھی کہ صحابہ تم نے نیکیوں کے لیے سوال کیا ہے تو میں خاموش رہوں گا، میرا رب تمہیں جواب عطا فرمائے گا۔ تو اتنے میں جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ کے غلاموں نے یہ سوال آپ کی بارگاہ میں کیا کہ بنی اسرائیل کے جو لوگ ہیں وہ نیکیوں میں ہم سے تجاوز کر جائیں گے، ہم سے آگے نکل جائیں گے، تو یا رسول اللہ اپنے غلاموں کو یہ فرما دیں کہ اللہ رب العزت نے تمہیں ایک رات ایسی عطا فرمائی ہے، تم میں سے جو شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہوا اللہ کی رضا کی خاطر اس رات کو عبادت کرے گا، شب بیداری کرے گا، اللہ رب العزت اس سے اتنا ثواب عطا فرمائیں گے کہ بنی اسرائیل کا بندہ 1000 سال تک عبادت کرے اسے اتنا ثواب نہیں ملتا جتنا تمہیں ایک رات عبادت کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ۔ تو یہ شب برات کی رات ہے، اس میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت روزانہ ہر رات آسمان دنیا پہ اپنی رحمت کی تجلی فرماتا ہے، لیکن وہ عموم کے ساتھ ہوتی ہے، رات کے پچھلے پیر ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کہ شب برات کی جو رات ہے اس میں مغرب سے لے کے فجر تک اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ رحمت کی تجلی فرماتا ہے، اور پھر اعلان فرماتا کہ کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا میں اسے معاف فرما دوں، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں، کوئی ہے مجھ سے اولاد مانگنے والا کہ میں اسے اولاد عطا فرما دوں، کوئی ہے مجھ سے صحت مانگنے والا کہ میں اسے صحت عطا فرما دوں، کوئی ہے مجھ سے دوزخ سے نجات مانگنے والا کہ میں اسے دوزخ سے نجات عطا فرما دوں، کوئی ہے جو مجھ سے جنت مانگے میں اسے جنت عطا فرما دوں، کوئی ہے مجھ سے میری رضا مانگنے والا میں اسے اپنی رضا عطا فرما دوں۔ تو سمین عزیزتشم، یہ بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اس میں آپ عبادت کریں، نوافل پڑھیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منقول ہے،
آپ سے سوال ہوا کہ آپ شب برات کو کس طرح بسر کرتے ہیں؟ تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں اس رات کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ جو ہوتا ہے اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ دوسرے حصے میں استغفار کرتا ہوں، اور تیسرا جو حصہ آتا ہے تو اس میں نوافل پڑھ کے اپنے رب کی بندگی کرتا ہوں۔ تو اولیاء کرام علیہ رضوان کا یہ معمول تھا۔ آج سے آپ 10 سال 15 20 سال پہلے چلے جائیں نا، ہمارے والدین یا ہمارے دادا جان علیہ رحمہ ان کے دور میں آپ جائیں تو یہ ایک معمول ہوتا تھا کہ عورتیں گھروں کے اندر، مرد جو ہے وہ مسجدوں کے اندر آ کے معمول کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔ آج کئی لوگ اس کے بدعت ہونے کی دلیل دے رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ آپ جو عبادت کرتے ہیں یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ بھائی خصوصیت کے ساتھ کوئی عبادت کرے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ بندہ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو کئی لوگوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی، لیکن ان میں ایک ایسا بندہ ہوتا ہے جو مقرب برگاہ خداوندی ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، اللہ اس کی نماز کو درجہ قبولیت عطا فرماتا ہے، پھر اس کی وجہ سے دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی نماز کو بھی ایک قبولیت کے درجے پہ فائز فرماتا ہے۔ تو اسی طرح بہنی جب ہم شب برات والے دن اکٹھے ہو کے عبادت کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، حضور پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، توبہ و استغفار کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم تو گناہ گار ہیں۔ ہو سکتا ہم یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہمارے اندر اللہ کا وہ ایک ایسا بندہ بیٹھا ہو جس سے میرا رب راضی ہو، جس کی عبادت کو میرا رب درجہ قبولیت عطا فرماتا ہو، تو اس کی نسبت کی وجہ سے اللہ میری اور آپ کی عبادت کو بھی درجہ قبولیت عطا فرما دے گا۔ تو اس رات کو جا کے عبادت کریں۔ کئی حدیث مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر سے نکلے قبرستان میں چلے گئے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات خصوصیت کے ساتھ قبرستان میں جانا، اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنا، وہاں پہ جا کے بقیہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے عبادت کرنا، دعا کرنا، ایک تو ان کے لیے دعا کا فائدہ ہوگا، دوسرا اس حدیث مبارکہ میں جو قبرستان جانے کے اشارہ ہے، اسے علماء کرام علیہ رضوان نے لکھا ہے کہ بندہ جب قبرستان میں جا کے قبرستان کی زیارت کرتا ہے تو بندے کو موت کا خوف ملتا ہے، بندے پہ موت کا خوف طاری ہوتا ہے، اسے یہ یاد آتا ہے کہ میں نے جس طرح میں آج زندہ و سلامت ہوں، جس طرح آج میں چل پھر رہا ہوں، تو اس طرح یہ لوگ بھی جو ہے یہ بھی اسی طرح زندگی بسر کرتے تھے، ان کے بھی بیٹے تھے، ان کے بھی گھر تھے، ان کی بھی بیویاں تھیں، ان کی بھی خواہشات تھی، لیکن آج کیا ہوا کہ ان پہ موت آئی اور یہ قبرستان میں آ گئے، اسی طرح کل مجھ پہ بھی موت آئے گی اور میں بھی قبرستان میں آ جاؤں گا۔ تو اس سے مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ایک بزرگ تھے، وہ راستے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے دیکھا قبرستان میں شہر کے اندر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، رو رہا ہے زاروں قطار، تو وہ اللہ کے ولی اس بزرگ سے پوچھنے لگے کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے دل نے چاہا کہ میں اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا راضی نامہ کرا دوں، تو میں نے جب اللہ سے بات کی کہ اللہ تو اپنے بندوں سے راضی ہو جا، تو میرے رب نے کہا کہ میں راضی ہو رہا ہوں، اللہ مان گیا۔ پھر میں نے جب اللہ کے بندوں سے کہا کہ آؤ میں تمہیں رب سے راضی کرتا ہوں، تو انہوں نے میری بات نہیں مانی۔ آج اللہ راضی ہو رہا اور یہ بندے نہیں راضی ہو رہے۔ وہ بزرگ چلے گئے، پھر کبھی کبھار ان کا دوبارہ چکر لگا تو وہ اسی قبرستان پہ، اسی شہر کے قبرستان میں بیٹھ کے دوبارہ رو رہے تھے۔ پوچھا کہ بھائی آج کیوں رو رہے ہو، آج رونے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ آج پھر میرے دل نے چاہا کہ میں اللہ کی اور اللہ کے بندوں کے درمیان سلو کرا دوں، راضی نامہ کرا دوں۔ تو جب میں ان بندوں کے پاس آیا، میں نے کہا جی تم اللہ سے راضی ہونا چاہتے ہو، تم اپنے رب سے سلو کرنا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی بات سنی تو ان کی بات سننے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک تو ان سے راضی ہونا چاہتا ہے؟ تو رب نے فرمایا آج میں ان سے راضی نہیں ہونا چاہتا ہوں۔ تو سمین عزیزم، قبرستان میں جب ہم جاتے ہیں، جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی موت یاد آتی ہے۔ آج اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہم اپنے رب سے آج بخشش مانگیں، آج اپنے رب سے سلو کر لیں۔ آج میرا رب کہتا کہ میری طرف تم 1 قدم چل کے آؤ، میں 10 قدم تمہاری طرف چل کے آؤں گا۔ آج تم میرے سامنے جھک جاؤ،
میرے سامنے سجدہ کرو، میں تمہاری کامل مغفرت فرما دوں گا۔ سمین ذیتشم، یہ الرب کا اعلان کب تک ہے؟ اس وقت تک کہ جب مجھ پہ اور آپ پہ موت نہیں آتی۔ موت کے آنے سے پہلے، میری اور آپ کی روح قبض ہونے سے پہلے اللہ کا یہ اعلان ہے کہ موت سے پہلے پہلے میری بارگاہ میں توبہ کر لو، توبہ و استغفار کر لو، جتنے گناہ کیے ہیں ان سے نادم اور شرمندہ ہو کے مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ میں خطا کار ہوں، اللہ خواہشات تو نے میرے اندر رکھی ہے، اس خواہشات کی بنا پہ آ کے میں نے گناہ کر لیا ہے، اے مالک تو ہی معاف فرمانے والا، مجھے معاف فرما دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ اس بندے کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ جن فرشتوں نے اس گناہ کو لکھا ہوتا ہے اللہ اس گناہ کو وہاں سے مٹا بھی دیتا ہے اور فرشتوں سے بلا بھی دیتا ہے۔ فرشتے لکھنے کے بعد بھول جاتے ہیں کہ اس بندے نے گناہ کیا بھی تھا کہ نہیں کیا تھا۔ آج بخششوں والی رات ہے، مغفرتوں والی رات ہے، آج اکٹھے ہو کے عبادت کریں، ذکر و اذکار کریں، نوافل پڑھیں، انفرادی طور پہ نوافل پڑھیں، تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، مالک ہم گناہگار ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، ہم سیاکار ہے، مالک تو رحمت فرمانے والا ہے، آج ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، میرا رب مجھے اور آپ کو معاف فرما دے گا، وما توفیقی الا باللہ۔